دوستو، صفوی سلطنت کا آغاز کیسے ہوا؟ اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والا اسماعیل کون تھا اور سلطنت عثمانیہ اور صفوی سلطنت کی جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے راہ ہدایت کی اس لاس اسلامک ہسٹری کی ایپیسوڈ 35 میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، 15ویں صدی میں ترک بڑی تیزی کے ساتھ عروج پر پہنچے۔ اس کے فوراً بعد مشرق میں ان کی حریف ایک سلطنت وجود میں آئی۔ اس صفوی سلطنت کا آغاز کئی طرح سے عثمانی شروعات سے ملتا جلتا تھا، لیکن دنیا کے متعلق اس کا انداز فکر اور مذہبی ڈھانچہ دونوں عثمانیوں سے بالکل مختلف تھے۔ 16ویں سے 18ویں صدی تک ان دو سلطنت کے تنازعات نے آئندہ کئی صدیوں کے لیے مشرق وسطیٰ کے مذہبی صورتحال کو ڈٹرمن کر دیا۔ اس کے نتائج آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، 15ویں صدی میں تیمور کی سلطنت کو زوال آیا اور یہ ختم ہوئی تو ایران میں طوائف الملوکی اور بد نظمی کا دور شروع ہوا۔ کوئی ایک گروہ پورے علاقے کو قابو رکھنے کا اہل نہ تھا۔ علاقے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں جو آپس میں ہی لڑتی رہتی تھیں۔ دوستو، 7ویں صدی میں فتح ہونے کے بعد سے ایران سنی اکثریت کا علاقہ چلا رہا تھا۔ اب اس کے شمال میں ایک ترک صوفی سلسلے صوفیوں کے زیر قیادت ایک شیعہ تحریک شروع ہو گئی تھی۔ اس سلسلے کی جڑیں 13ویں صدی تک جاتی تھی، جب منگول حملوں نے دہشت اور بدامنی برپا کر رکھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ دیگر صوفی سلسلوں کے برعکس زیادہ سرایت زدہ اور موروثی ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس سلسلے نے 12 امامی شیعت کو اپنا باقاعدہ عقیدہ قرار دے دیا۔ شیعہ حکومتیں پہلے بھی بنی تھی، لیکن یہ اثنا عشری یعنی 12 امامی نہ تھے۔ اس کی وجہ اثنا عشریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ 12ویں امام غیب میں ہیں اور آخری زمانے میں انسان کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ چنانچہ زیادہ تر اثنا عشری کہتے تھے کہ اس امام کے ظہور تک سیاسی سرگرمی معطل رکھی جائیں گی۔ صفویوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے استدلال کیا کہ چونکہ اس سلسلے کے قائدین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور وہ امام غائب کے ساتھ رابطے میں ہیں، چنانچہ انہیں موروثی شیعہ گروہ بنانے کا حق حاصل ہے۔ ان سیاسی اور مذہبی جوازوں کو ملا کر صفویوں نے 15ویں صدی کے آخر میں سلطنت قائم کر لی۔ عثمان اور اس کے جانشینوں کی طرح صفویوں نے بھی اپنے ساتھ مسیحی علاقوں اور بالخصوص اپنے آذربائیجانی علاقوں سے شمال میں کوکسس میں اپنی فوج داخل کر دی۔ صفویوں کی بڑھتی طاقت اور ان کے غیر روایتی عقائد کی وجہ سے دیگر ایرانی علاقوں کے سنی حکمران نے ان کی مخالفت کا راستہ اپنایا۔ 1488 یعنی 1488 میں صفوی رہنما مارا گیا اور اس گروہ کی قیادت اس کے 2 سالہ لڑکے اسماعیل کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنا سارا بچپن چھپ کر گزارا۔ اس کی حفاظت کے ذمہ داران سرخ ٹوپیاں پہنتے تھے اور اسی لیے قزل باش یعنی سرخ ٹوپی کہلاتے تھے۔ اسماعیل بڑا ہو کر ایک قابل فوجی قائد بنا۔ وہ قزل باش کا لشکر لے کر آذربائیجان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے وہاں کے حاکم ترک شہزادے کو شکست دی اور 1501 یعنی 1501 میں شہر تبریز کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور 1510 یعنی 1510 تک وہ ایران کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ حاصل کر چکا تھا۔ صفوی علاقوں کو پھیلانے میں اسماعیل نے 2 امور کو کامیابی سے استعمال کیا۔ ان میں سے ایک تو ایران کے باقی علاقوں کے حاکموں کی آپس میں لڑائی تھی اور دوسرے اس نے ایرانی سوسائٹی میں زیر سطح پر موجود ایرانی قومیت کے احساس کو بھی استعمال کیا۔ 7ویں صدی میں جب عربوں نے ایران کو فتح کیا تو اس کے بعد ایران میں کوئی مقامی ایرانی حکومت نہیں بنی تھی۔ عربوں اور ان کے بعد ترکوں اور منگولوں نے خطے پر تسلط قائم کیے رکھا، لیکن عام عوام میں
قبل اسلام کی شخصیات کے ساتھ وفاداری موجود تھی۔ اسماعیل اسی تشخیص کو ابھارنے اور استعمال کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے قبل اسلام کی عظیم ایرانی سلطنت میں بادشاہ کے لیے استعمال ہونے والا لقب شاہ اپنے لیے اختیار کیا اور عام عوام کے مائنڈز میں اس دور کو زندہ کیا۔ فارسی زبان کو حکومتی اور رابطے کی زبان کا درجہ دیا گیا۔ سلطنت میں زیادہ علاقائی ہمانگی نے ایرانی قومیت اور اثنا عشریت کو ملا دیا۔ شیعہ کی یہ شاخ ریاست کا سرکاری مذہب قرار پائی اور اسے تمام آبادی پر مسلط کر دیا گیا۔ سنی اسلام پر پابندی لگا دی گئی۔ سنی آبادیوں سے کہا گیا کہ وہ شیعہ ہو جائیں، نکل جائیں یا موت قبول کر لیں۔ دوسرے علاقے بالخصوص لبنان اور عراق سے شیعہ عالم منگوائے گئے تاکہ باقی رہ جانے والے سنی علمی آثار کو ختم کریں اور عام لوگوں کو ان کے نئے مذہب کی تعلیم دیں۔ ابو حنیفہ، ابن سینا اور امام بخاری جیسے عظیم سنی عالموں کی سرزمین فوراً شیعہ تحریک کا مرکز بن گئی، لیکن اسماعیل صرف ایرانی حدود میں بسنے والی آبادی کے عقائد بدلنے پر قانے یعنی سیٹسفائی نہ ہوا۔ اس نے اپنے مبلغین اناطولیہ جیسے سنی آبادیوں کے عثمانی علاقوں میں ملک سے باہر بھی بھیجے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ وہاں بھی شیعہ قبول کریں اور سنی عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اسماعیل کی بدقسمتی تھی کہ 16ویں صدی کی دوسری دہائی میں جب اس نے تبلیغی کام شروع کیا تو عثمانی سلطنت پر سلیم اول کی حکومت تھی۔ سلیم اول کو یاووز یعنی با عزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی سلطنت میں غیر ملکی مداخلت اور بالخصوص اسلام کی غیر روایتی شکل کی ترویج پر وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے 1514 یعنی 1514 میں صفوی سلطنت پر حملہ کیا تاکہ اسماعیل اور اس کی فوج دونوں کو ختم کر دے۔ دونوں افواج کا آمنا سامنا دارالحکومت تبریز کے نزدیک چول ڈیرن میں ہوا۔ صفیوں کا مذہبی جوش و خروش عثمانی توپوں اور بندوقوں سے ٹکرایا اور عثمانی جیت گئے۔ اسماعیل میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور کہا جاتا ہے کہ اسماعیل نے باقیہ زندگی غالباً نشے میں گزاری۔ وہ طاقتور سنی ریاست کے ہاتھوں ہونے والی شکست کو ساری عمر نہ بھول سکا، لیکن اس کی سلطنت کو نقصان نہیں پہنچا۔ سلیم صفی علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہ کر سکا۔ اس کے برعکس جنگ نے صفی حکومت کو ختم کرنے کی بجائے اس کی سرحد کا تعین زیادہ واضح طور پر کر دیا۔ یہ سرحد اگلی صدیوں میں بھی قائم رہی اور آج بھی بڑے رد و بدل کے بغیر سنی تحریک اور شیعہ ایران کو الگ الگ کرتی ہے۔ دوستو، اسماعیل کی قائم کردہ سلطنت اس کے پوتے عباس اول کے زمانے میں یعنی 1587 سے 1629 میں اپنے عروج پر تھی۔ جب صفیوں کی ترک سرحد مضبوط ہو گئی اور لڑائی کم ہو گئی تو عباس نے ایرانی سویلائزیشن کو ری بلڈ کرنے پر توجہ دی۔ سنی علماء کے نزدیک انسانی تصویر کی پینٹنگ منع ہے۔ یہ پینٹنگ صفی دور میں خوب پھلی اور پھیلی۔ ایرانی منیچر فنکارانہ اظہار کا بڑا واسطہ بنی اور اس نے ہمسایہ مسلم ریاستوں کے آرٹ کو بھی بڑا متاثر کیا۔ دوستو، اسی دور میں یورپ میں حقیقی مناظر کی پینٹنگز بنائی جا رہی تھی۔ اس کے برعکس صفی کا مقصد حقیقی مناظر کی پیشکاری نہیں تھا۔ ایرانی منیچر فنکارانہ اظہار کا بڑا واسطہ بنی۔ انہی مسودات یعنی مینیوسکرپٹس مصور تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ دراصل یہ کہانی کے مددگار کنٹینٹ کا کام دیتے تھے۔ منیچر کے ساتھ ساتھ داستانوی کہانیوں کے ایرانی فن کا دور دوبارہ شروع ہوا۔ قبل اسلام کی داستانوی کہانیوں کو ایک بار پھر زندگی ملی اور ایرانی لوگوں کی کہانیاں بھی لکھی گئیں۔ مثلاً شاہنامہ میں قبل اسلام کی ایرانی تاریخ نظم کی گئی۔ یہ نظم اس لیے بھی بدنام ہوئی کہ اس میں صفی رعایا کو قبل اسلام کی تاریخ اور سویلائزیشن اپنانے کی ترغیب دی گئی۔ دوستو، صفی قوت اور سویلائزیشن کا سب سے بڑا منشور اس دور کے فن تعمیر اور شہری آبادکاریوں میں سامنے آیا۔ شاہ عباس اول کے دور حکومت میں اصفہان میں عمارت اور مساجد کی تعمیر ہوئی۔ عمارتوں کے ساتھ وسیع باغات بنائے گئے اور عمارتوں کو سجاوٹ میں جیومیٹری کی ڈیفرنٹ فارمز اور خطاطی سے کام کیا گیا۔ یہ عمارتیں 17ویں صدی کے صفی ایران کی دولت کی گواہ ہیں۔ اس دور کا ایرانی فن تعمیر اتنا کمال ہے کہ فارسی میں ہی کہنا پڑتا ہے، اصفہان نفس جہان۔